طویل عرصے سے یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جب کوئی کسی سرکاری ادارے میں بھرتی ہوتا ہے، کوئی پولیس میں بھرتی ہو گیا، کسی انٹیلیجنس کے ادارے میں بھرتی ہو گیا، کسی ایسے ادارے میں بھرتی ہو گیا جس میں اس کے پاس کچھ پاور آ جاتی ہے، کچھ طاقت آ جاتی ہے. بڑے عرصے سے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. جب کسی کی مرضی میں آتا ہے کسی کو اٹھا کے قتل کر دیتے ہیں. جب کسی کی مرضی میں آتا ہے کسی کو ناجائز غلط مقدمات اس پر قائم کر کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. جس کے بارے میں مرضی میں آتا ہے اس سے کوئی رقم بٹورنے کے لیے اس کو پریشر رائز کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو، نہیں تو یہ مقدمہ قائم کر دیں گے، نہیں تو یہ کر دیں گے، نہیں تو وہ کر دیں گے. غریب آدمی مجبور ہوتا ہے، ان کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا. اس کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے 5 سوال کریں گے. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا، جوانی کہاں خرچ کی تھی؟ لا يزال قدم عبد لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن 5. حضور نے فرمایا مومن کے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، عن شبابہ فیما افناہ. اس سے پوچھا جائے گا جوانی میں کیا کیا تھا؟ جوانی میں کسی پہ ظلم کیا تھا؟ جوانی میں کسی کو قتل کیا تھا؟ جوانی میں کسی کا مال دبایا تھا نشے میں آ کر کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. اس لیے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی منصب دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، اس کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان دوسروں پر ظلم شروع کر دے. ظلم وہ گناہ ہے جس کا بدلہ انسان سے دنیا میں لیا جاتا ہے. کچھ گناہ ایسے حدیث شریف میں آتا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے. ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایک گناہ ظلم ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، مرنے سے پہلے پہلے اس کی سزا بھگت کے مرو گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں آپ کسی پر ظلم کرو، کسی کا حق دباؤ، کسی کو قتل کرو، کسی سے ناجائز پیسے بٹورو اور دنیا سے ایسے ہی چلے جاؤ. اللہ جب تک ایسے شخص کو ذلیل نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ موت نہیں دیتا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ایسے بڑے بڑے جابر ظالم. یہ مشرف کو دیکھ لیں، مشرف کو کیا بلا تھی، اس کا کتنا روب تھا. اللہ انسانوں کو دکھاتا ہے، انسان عبرت پکڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسے نہیں بنائی. یہ مشرف کیسی زبان استعمال کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. اس کے جبر، اس کے ظلم کے سامنے کیا کچھ اس نے نہیں کیا. آج اس کی حالت دیکھ لیں کیا ہو رہی ہے. یہ بدلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اپنے ملک میں وہ آ نہیں سکتا، اپنے ملک میں وہ قدم نہیں رکھ سکتا. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ اس کو اب وہ ترس جائے گا، تڑپ جائے گا، مر جائے گا، اپنے ملک نہیں آ سکتا. یہ سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس سے زیادہ ذلت بھی اور کوئی ہوگی کہ جو آدمی مکے لہراتا تھا، دنیا کو دھمکیاں دیتا تھا، مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، مسجدوں پہ بمباریاں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. کہاں ہے آج اس کی طاقت؟ کہاں ہے آج اس کا نشہ؟ کہاں ہے آج اس کا وہ منصب، وہ عہدہ، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ تکبر کہاں گیا؟ اللہ انسان سے دنیا میں بدلہ لیتا ہے اور اللہ دنیا میں انسان کو دکھاتا ہے تاکہ دوسرا آدمی اس سے عبرت حاصل کرے. ہمارے ہاں یہ چیز بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ ناجائز طریقے سے لوگ اپنے عہدے کا، اپنے ادارے کا، اپنے منصب کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس غلط استعمال کر کے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا، ان حکمت فاحکم بینہم بالقسط. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرنا. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو.